اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات الہی فرما دیجئے محمد آل محمد. عزیزان محترم، جیسا آپ کے علم ہے کل ایک انتہائی المناک سانحہ ہوا اور ڈیوٹی کے دوران میں تو اس کو یہ کہتا ہوں فریضہ انجام دیتے ہوئے ہمارے جوان فوج کے جس میں افسر بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں وہ شہید ہو گئے. پرسوں لاپتہ ہوا تھا وہ ہیلی کاپٹر، کل اس کا معلوم ہوا. تو بہرحال ڈیوٹی پر تھے اور سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں مصروف تھے. ظاہر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے نا، جو فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنی جان سے چلا جائے، شکار ہو جائے موت کا، تو اس کے لیے بھی ہماری یہاں روایات میں کیا ہے، شہادت کا درجہ ہے. شہید ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا. اور پھر ہم بھی بڑی بات یہ کہ مظلوموں کی مدد کر رہا تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان تمام شہیدوں کے لیے، وہ جو ہمارے سپاہی کل شہید ہوئے جس میں جنرل بھی ہے اور ایک بیچارہ نائک بھی ہے، سپاہی بھی ہے، ان سب شہداء کے لیے اور اپنے ملت کے بھی تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. بات یہ کہ میں ہمیشہ سے ایک بات آپ سے کہتا چلا آیا ہوں، برسوں سے جب سے مجھے یاد ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا حکومتوں سے جھگڑا ہوتا ہے، افراد سے نہیں، ہے نا، افراد سے نہیں. افراد تو ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہمارا جھگڑا ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ، محافظوں کے ساتھ نہیں. محافظوں کو تو بیچاروں کو آگے کر دیا جاتا ہے نا، ہمارے سامنے، ہے نا، ہمارے سامنے ان کو کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ ہم ہمیشہ ٹکراتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ. اب یہ تو جو بھی آئے گا اس کے ساتھ، یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھا کیجئے کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. جیسے میں کے الیکٹرک کو جو روزانہ سلواتیں بھیج رہا ہوں، تو کیا کے الیکٹرک میں ہمارے بھائی ملازمین نہیں ہیں کیا؟ ہے نا، آپ کے بھی ہمارے بھائی بند ہیں. لیکن جب میں ان پر سلواتیں بھیج رہا ہوں تو مراد وہ تھوڑی ہوتے ملازمین بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ میں جب سلواتیں بھیج رہا ہوں تو کن پر بھیج رہا ہوں؟ دیکھ رہا تھا کہ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے عرض کر دیا جب تک ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا میری زبان چلتی رہے گی اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا. ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا اور یہ اسی کے اوپر چل رہا تھا، ٹاک شو کے الیکٹرک کے اوپر مسائل پر. تو ایک فرعون نما انہیں نے آدمی بھیجا ہوا، ان کا نمائندہ، جیسے نام تو میں بھول گیا، بدبخت کا، اچھا ہی ہوا بھول گیا. تو وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں فائلیں وائلیں لے کے اور دوسرے کرنے والے کے پبلک کو، یہ پبلک کو. میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس کو اتنا بتایا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے، لوگوں کا برا حال ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو ان کے چولہے نہیں چل رہے، 15,000 تنخواہ، 8,000 روپے تمہیں. مگر وہ ایسا فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ فائلیں کھول کھول کے بتایا جا رہا، ٹھکا ٹھک یہ ہے یہ ہے. بھائی حکومت کے ساتھ ہے نا تیرا، عوام نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ ایسے بے حس لوگ ہوتے ہیں. اب اس سے پوچھو بھائی تیرا پیکج کیا ہے، اس ملعون سے کوئی پوچھے، اب بھی سارے چینلز تک میری آواز جائے گی، کبھی ان کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو تمہارا پیکج کیا ہے، کتنی تمہاری تنخواہ ہے، اور تنخواہ کے علاوہ تمہارے الاؤنسز کیا ہیں، تمہاری مراعات کیا ہے. یقین مانیے ایک ایک افسر کا پیکج لاکھوں کا. اب اس بدبخت سے دوسرا سوال کرو کہ تو مراعات لے رہا ہے، یہ لاکھوں روپے تنخواہ کے لے رہا ہے، گاڑی تجھے ملی ہوئی ہے، ڈرائیور تجھے ملے ہوئے ہیں، ٹیلی فون تیرا فری، بجلی تیری فری، موبائل تیرے فری، ڈیزل تیرا فری. یہ کس کے پیسوں سے تو لے رہا ہے؟ کبھی سوچا
قسمت کے مارو 22 کروڑ انسانوں، کبھی سوچا یہ کس کا پیسہ ہے جو اس کو مراد دی جا رہی ہیں؟ ان بدبختوں کو، ان کو دینے کے لیے لاکھوں کروڑوں پیکج ہے تمہارے پاس. کس لیے یہ پیکج دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں ذبح کریں. اس لیے ان کو یہ مراد دی جاتی ہے کہ جتنا ان کی گردن پہ چھری چلا سکتے ہو چلاؤ. ورنہ پوچھے نا چینل کے لوگ بٹھا کے ان کا کیا پیکج ہے، تو کیا جواب دے گا؟ کیونکہ میں کے الیکٹرک کی خدمت کرتا ہوں، کے الیکٹرک کا خدمت گزار ہوں. ایک ملعون بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں عوام کی خدمت کرتا ہوں. وہ ایک ہی جواب دے گا کہ میں ان کا نوکر ہوں، میں کے الیکٹرک کا ملازم ہوں، یہ مجھے تنخواہ دیتے ہوں. تنخواہ کس کے پیسے سے دیتے ہیں بدبخت؟ ہمارا خون نچوڑا جاتا ہے تو تمہیں ملتا ہے. ان غریبوں کا یورنگی کورنگی قصبہ بنارس یہاں کے رہنے والے غریب لوگ جن کی تنخواہوں سے زیادہ تو بل بھیجتا ہے، اور یہ بل بھیجنے کے تجھے لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ یہ تو چلے گا، روز چلے گا. یہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے. میں اپنی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ میں اپنی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ ایک بات اور، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں سمجھ رہا تھا لائٹ آ رہی ہے، ان کا نہیں لائٹ وائٹ نہیں آ رہی، جنریٹر چل رہا ہے. بڑا جنریٹر لا کے لگا دیا گیا. اب آئیے آپ کو ماضی کی بات بتاؤں. چند سال پہلے، 40 سال تو مجھے ہو گئے نا ممبر پہ بیٹھتے ہوئے. میری ممبر پہ بیٹھنے کی عمر ہے 40 سال. اس کے علاوہ نہیں بتاؤں گا کتنی عمر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ قائد اعظم کے زمانے کا نہیں ہوں. اب آئیے، تو ہوتا یہ تھا، ایک طریقہ تھا، ایک دستور تھا، اب بھی ہے، کہ آخری مجلس میں ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم میرے سمیت، یعنی مجھ سمیت، شکریہ ادا کرتا تھا، ہے نا؟ شکریہ میں خود ادا کرتا ہوں. تمام اداروں کا، اسکاؤٹس کا، پولیس کا، رینجرز کے سپاہیوں کا، سارے محکموں کا، اور یقین مانیے KESC کا، بجلی والوں کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا. کیوں؟ جتنی مرکزی مجالس ہوتی تھی نا، وہاں ان کی گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، ٹرک کھڑے رہتے تھے کہ کہیں عزاداری ڈسٹرب نہ ہو جائے. اور وہ کیا ہوتا ہے، بوسٹر کہلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے، بڑے جنریٹر جو ان کے ہوتے ہیں، بہرحال کچھ کہتے ہوں گے اس کا ٹیکنیکل نام ہے کچھ. تو بڑے بڑے جنریٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے آدمی بھی کھڑے ہوتے تھے ڈیوٹی پر. میری مجلس میں گواہ ہوں، اور سب بڑی مجلسوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی فالٹ آ جائے تو فوراً وہ وہیں سے جوڑتے تھے کنیکشن، تاکہ عزاداری ڈسٹرب نہ ہو. اور پھر بتاؤں میں آپ کو، جب آخری مجلس میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے تھے تو وہاں سے جواب آتا تھا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا نہ کیا کیجئے، یہ امام حسین کی عزاداری ہے اور ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ پہلے والے امام حسین کو مانتے تھے، یہ بدبخت یزید کو مانتے ہیں. یہ تو طے ہو گیا نا، یہ تو طے ہو گئی ایک بات کہ پہلے والے کہتے تھے کہ ہمارا شکریہ ادا نہ کیا کیجئے، ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی یہ خدمت انجام دیتے ہیں فرض ادا کی، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے کہ یہ مجالس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، تو ہمارا شکریہ ادا نہ کیا کیجئے آپ، ہم بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں. اور اب والے تو طے ہو گیا نا کہ پہلے والے حسینی تھے، یہ والے یزیدی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، یہ تو حصہ ہوا ان کا ایصال ثواب، ہے نا؟ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت پر پڑھ دیجیے گا. بس بات ہو رہی ہے امامت در قرآن. آج امامت کی علامات پہ بات کریں گے. ہم نے اب تک معنی بتائے نا کہ کتنے معنی ہیں امام کے، کس کس معنی میں آیا ہے. اچھے معنی میں ہے، برے معنی میں بھی ہے، بہت اچھے امامت عامہ بھی ہے، خاصہ بھی ہے، ہر طرح کی ہے. ٹھیک، اور یہاں تک آیا کہ لڑو ان سے، کفر کے اماموں سے لڑو، شیطان کے اولیاء سے لڑو، ان لوگوں سے لڑو. ان کے لیے اولیاء کا لفظ بھی آیا، امام کا لفظ بھی آیا قرآن میں، سب قرآن میں. بس امام کی علامت کیا ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا امام معصوم، امام کتنے بارہ ہیں؟ ہمارے برادران کے بھی امامت ہے، مگر ہمارے یہاں اصول دین میں کیوں ہے؟
وہاں اصول دین میں نہیں ہے، وہاں فروع دین میں۔ کیوں؟ وہاں امامت ایک عام معنی میں ہے۔ کبھی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، جو سب سے زیادہ قابل ہو اسے امام بنا دو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امامت خاصہ جو ہے یہ منصب اللہ دیتا ہے۔ آج وہیں سے لے کے چلیں گے آپ کو۔ یہ منصب کون دیتا ہے؟ یہ تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ جس کو اس قابل پائے گا امتحانات کی منزل میں، یہ بھی ایسے نہیں دیتا۔ اگر ایسے ہی کسی کو دے دے تو وہ دوسرا گلہ کرے گا قیامت کے دن، معبود تو نے امام بنایا، مجھے بنا دیتا میں بھی بن جاتا۔ تو اس میں اس کا کمال تو نہیں بنا جو امام بنا، وہ تو اللہ نے بنا دیا نا۔ نہیں، اس کا کمال کیا ہے؟ اس منزل پر آئے گا، امتحان دیتے 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 دیتے۔ انبیاء کی مثالیں دے چکا نا میں آپ کے سامنے پہلے، کہ جب تک امتحان کی منزل میں پورا نہیں اترے گا اگلا منصب، اس سے آگے والا منصب نہیں ملے گا۔ امتحان شرط ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سنت الہی ہے، امتحان کے بغیر ایمان کی منزلیں نہیں دیتا، امتحان کے بغیر ابو ذر کو منزل نہیں ملتی، امتحان کے بغیر سلمان فارسی کو منزل نہیں ملتی، امتحان کے بغیر مقداد کو مرتبہ نہیں ملے گا، امتحان کے بغیر میثم کو وہ بلندی نہیں ملے گی، امتحان کے بغیر عمار کو مرتبہ نہیں ملے گا، امتحان کے بغیر انصار حسینی کو وہ ابدی مقام نہیں ملے گا۔ یعنی عام مومن ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، جو امتحان کی منزل میں جتنا آگے بڑھے گا اس کا منصب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا ذکر بھی ویسے ہی پھیلتا چلا جائے گا۔ اب علی ابن فضال ابن شاذان، اور کہیں علی ابن فضل بھی، کیونکہ فضل ابن شاذان 8ویں امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے صحابی علی ابن فضل ان کے بیٹے۔ وہ سوال جواب کر رہے تھے امامت کے بارے میں، پوچھا امام سے، 8ویں امام سے، کہ فرزند رسول یہ امام کو پہچانا کیسے جایا؟ میں نے جیسے سوال رکھا نا شروع میں، کیسے پہچانے بھائی؟ یہ بھی امام، یہ بھی امام، یہ بھی امام، یہ بھی امام، وہ امامت خاصہ کو پہچانا کیسے جائے کہ یہ امام ہے؟ ایک بات تو ہم نے بتا دیا نا کہ امام کا معنی لغت میں پیشوا، رہبر، یہ سب ہے، اور دینی لغت میں، شرعی لغت میں، کہ جو دین کا محافظ ہو، دین کی حفاظت کرے۔ رسول کے بعد جو دین کی حفاظت کرے گا وہی امام کہلائے گا۔ رسول کی حیات میں تو کوئی امام نہیں کہلایا نا، رسول کے بعد ادھر کے ہوں، ادھر کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، بعد میں آئے سب۔ بس امامت خاصہ کیا ہے؟ جو اللہ بناتا ہے، جو رسول بناتا ہے۔ تو فرماتے معصوم للامام علامات، امام کے لیے کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو دیکھ لینا، وہ علامتیں نظر آ جائیں، علامات نظر آ جائیں، وہی امام ہے۔ یکون اعلم الناس، امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہوں گے ان سب سے بڑا عالم ہوگا۔ عالم الناس کا کیا مطلب؟ کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں کرے گا، کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی علم غیب تھوڑی ہے۔ امام کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے کوئی علم غیب نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں، اس سے بھی آگے کی پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ ابھی مثالیں دے دیں گے، ابھی مثالیں دے دیں گے، لیکن پہلے روایت تو پوری کرے نا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یکون اعلم الناس واحکم الناس، انسانوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا یہ ہے امام، امام خاصہ۔ اور لوگ فیصلے نہیں کرتے تھے، فقہ کی کتابیں لکھ دی، سب لکھ دی، مگر قاضی کوئی اور ہوا کرتا تھا۔ امام کون ہے؟ کہ جہاں حاکم وقت بھی جب کسی مسئلے میں الجھ جائے تو مانے یا نہ مانے، فیصلے کے لیے اسی کو بلائے گا جو احکم الناس ہوگا۔ فیصلے کے لیے کسے بلائے گا؟ اسی کو جو احکم الناس، انسانوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا امام کے رہے۔ اب سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ڈھونڈ کے لے آؤ، طول تاریخ میں لے آؤ، کہاں کہاں اشتباہات ہوئے، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی قاضیوں سے، چاہے دانستہ چاہے نادانستہ، ہے نا، ہوئی نا۔ بعد میں کہتے تھے بھائی یہ غلطی ہو گئی، جوڈیشری غلطی ہو گئی، اب بھی ہو رہا ہے نا، دانستہ یا نادانستہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب آپ کے سامنے صبح شام چلا آ رہا ہے۔ خیر چھوڑیے، ہم اس طرف کہاں جائیں،
ہمارے اور بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں گے کون کون بیچ میں آ رہا ہے، اس کو نپٹ لیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن احکم الناس یعنی اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ احکم الناس واتقى الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ متقی، انسانوں میں کیسا متقی؟ انسان ہوں گے متقین، وہ ہوگا امام المتقین۔ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، کسی کی جرات ہوئی امام المتقین اپنے ساتھ لگا تھا۔ اتقى الناس یعنی ہر زمانے میں جتنے بھی متقی ہوں گے وہ ان کا امام ہوگا۔ قرآن نے دعا نقل کی ہے نا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان کی 74ویں آیت نقل ہوئی نا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، پالنے والے، کچھ اچھی ازواج دے دے، کچھ اچھی اولاد دے دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو لاؤ نا ڈھونڈ کر، یہ کون ہے متقین کا امام؟ کہاں ہے یہ متقین کا امام؟ اس پہ تو ہم نے مجالس پڑھ دی، لیکن ایک اشارہ کر دیا، اتقى الناس یعنی تمام انسانوں میں متقی ترین۔ تو کون ہوگا متقی ترین؟ سب ہے متقی، جیسا بھی ہو متقی، وہ کیا ہوگا؟ امام المتقین، وہ ہوگا امام المتقین۔ کیسے؟ جیسے ابن ابی الحدید معتزلی نے جب تشریح کی امام کے مقام کی، امام کے کلام کی، افصح الناس ایک یہ صفت ہے، فصیح ترین یعنی اس کا بیان سارے بیانوں پر حاوی۔ تو لاؤ ایسا بیان کس کا؟ ہم نہیں کہتے نہج البلاغہ، ہم نہیں کہہ رہے، سنو ابن ابی الحدید معتزلی سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی فصیح ترین کلام ہیں یعنی ہر زمانے کے جتنے بھی بلیغ لوگ ہیں، فصیح لوگ ہیں، فصحاء بلغا، کہتے ہیں ان سب کا کلام علی کے سامنے ایسے ہے جیسے سونے کے سامنے مٹی۔ فصیح ترین لوگوں کا کلام، کہتے ہیں کہ فصیح ترین لوگوں کا کلام کیسا ہوگا علی کے سامنے؟ سونے کے سامنے مٹی کا ڈھیر، مٹی کا ڈھیر۔ اسی لیے کہا گیا نا تحت کلام اللہ فوق کلام البشر، اللہ کے کلام کے بعد اور انسان کے کلام سے والا کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ کہا امام فرمانے ابھی ختم نہیں ہوئے علامات، یہ ہے امام، امام فرمانے یہ ہوگا احلم الناس، حلیم ترین، انسانوں میں بردبار ترین۔ کیسا بردبار؟ سختیاں کہیں تک پہنچ جائیں حلم کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ اس میں ایک ایک صفت پہ تفصیل ہے، لیکن نہیں، ہمارا وقت کیونکہ محدود ہے نا، اور ابھی میں اور آگے بھی بڑھ کے جانا ہے، تو ابھی اس طرح سے اشارے کرتے چلے جا رہے۔ بس احلم الناس، عالم الناس، احکم الناس، اتقى الناس، اسخى الناس، انسانوں میں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہوگا، سخی ترین ہوگا۔ اسخى الناس، کوئی اس سے بڑا سخی انسانوں میں نہیں ہوگا، وہ سب سے سخی۔ کیسا سخی؟ کسی نے آ کے تعریف کی نا حاتم طائی کی، یاد رکھے گا، حاتم طائی بے شک مسلمان نہیں، کیونکہ اس وقت اسلام آیا نہیں تھا، مسیحی تھا، بنی طائی کا تھا نا، بنی طائی کا بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے سال کہیں اشرے ثانی میں، عدی ابن حاتم کے باب میں جب ان کا تفصیل پڑھی تھی تو اس میں پڑھا تھا حاتم طائی کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک صفت تو تھی نا اس میں، صفت کیا تھی؟ سخاوت کی، سخاوت، اور آج تک ضرب المثل ہے۔ حاتم طائی کا مطلب سخی تھوڑی ہے، سخی تو نہیں ہے حاتم طائی کا مطلب، لیکن اتنا بڑا سخی تھا کہ سخاوت کا مترادف ہو گیا اس کا نام۔ اب اگر کوئی سخاوت کرتا نظر آئے تو کہتے کہ حاتم طائی ہو گیا بھائی یہ تو، ہے نا؟ حالانکہ حاتم طائی کا معنی سخی نہیں ہے۔ یوں سمجھا دیں، کوئی جان کو آپ کی مصیبت بن جائے تو کہتے ہیں جان کو ہٹلر ہو گیا، تو ہٹلر کا معنی تھوڑی ہے چمٹ جانا جان میں، لیکن محاورہ بن جاتا ہے بعض اوقات اچھا یا برا کسی بھی معنی میں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا یہ یزید تھوڑی ہے کہ الیکٹرک، لیکن صفت یزیدوں والی ہے۔ صفت کس کی ہے؟ تو میں نے کہہ دیا یزیدی، صفت یزیدوں والی ہے نا، تو میں نے کہا یزیدی کہ الیکٹرک کو۔ ملازموں کو نہیں کہا میں نے، پہلے عرض کر چکا ہوں بار بار، وہ تو بیچارے ہمارے آپ کے بہن بھائی ہیں نا، بھائی بند ہے، وہ ملازم کرتے ہیں، مزدور ہے، ان کا کیا بیچاروں کا؟
وہ تو آپ کی طرح وہ بھی بے بس ہے، وہ بھی مجبور ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا جو پر یزیدی بیٹھے ہیں. بس کیسا سخی کہ حاتم طائی ایسا سخی تھا کہ کوئی 12 دروازوں سے آتا تھا، اس کے 12 دروازے تھے. یہ روایات ہیں، کوئی تاریخی حقیقت ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن حکایات ان کو کہا جاتا ہے، حکایات. یہ حکایات نقل ہیں. تو حکایت میں کہ جب 12 دروازے تھے، سوالی ایک دروازے سے لے کے جاتا تھا دوسرے پہ تیسرے پہ، ہر دروازے سے ان کو ملتا تھا. مولا نے کہا بہت اچھی بات ہے، اچھا آدمی تھا، واقعی سخی تھا، لیکن ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اسے 12 دروازوں پہ جانے کی نوبت ہی نہ پڑتی. ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا. اسخر الناس یعنی حاتم طائی بھی امام کی سخاوت کے سامنے، یہ تو مصائب کے باب میں بتاؤں گا نا کہ امام کیسا سخی ہوتا ہے. اگر اتنا بڑا سخی نہ ہوتا تو دین پہ اتنا بڑا احسان کیسے کر دیتا؟ کون لٹا سکتا تھا یہ ساری چیزیں؟ کائنات پہ جن کا وزن بھاری ہو وہ سب چیزیں امام نے لٹا دی اللہ کے لیے. اس لیے وہی امام ہے جو راضیۃ مرضیہ کی منزل پر ہے. صرف اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ اللہ نے سخاوت کے بدلے میں جو دیا امام بھی اس پہ راضی ہو گیا. برابر کی بات ہے. راضیۃ مرضیہ کی تشریح سنتے رہتے مجالس میں، موقع ملے گا کر دیں گے، لیکن ابھی اور بات کو آگے بڑھانا ہے. افصح الناس، اسخر الناس، اعبد الناس، انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اب دیکھیے ساری صفات جمع ہو رہی ہیں. امام کی علامت بدے، ہر امام میں ایسا تو نہیں ہے دنیاوی امام میں کہ یہ امام، اور پھر ایک صفت ایسی جس نے سب باقیوں کو الگ کر دیا. عابد الناس تو سمجھ میں آ گیا نا، عبادت گزار ایسا کہ جب محراب عبادت میں کھڑا ہو تو ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جائے، اور ایسے ہچکیاں لے رہا ہو، ایسے تڑپ رہا ہو جیسے بچھو کا ڈسا ہوا. روایات میں یہی ہے بھائی، آپ کو اچھا لگے وہ لگے، روایات ہیں. آج کل ماحول ایسا ہو گیا کہ ذرا سی کوئی ایسی روایت پڑھو تو منہ بن جاتے ہیں. لوگوں تو بنا کریں بھائی، تمہارے منہ بننے سے میں صحیح بات کرنا تھوڑی چھوڑ دوں گا. خیر جناب آگے چلیے. اشجع الناس، انسانوں میں بہادر ترین. اب دیکھیے عالم ہوگا، ہوتے ہیں عالم، لیکن میدان کے لوگ تو نہیں ہوتے. میدان میں جا کے تو نہیں لڑ سکتے، بندوق تو نہیں چلاتے. عالم ہے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، عالم فقیہ ہے، ساری سی بات ہے، مگر یہ ساری سی بات نہیں ہے. اور کسی میدان کا ہے تو دوسرا میدان خالی ہے. ساری صفات نہیں ہے کہ عبادت کے میدان میں بھی عابد الناس یعنی اس جیسا کوئی عبادت گزار نہ ہو، کوئی نہ اس جیسا. اور میدان میں کیسا ہو، علم میں کیسا ہو، علم میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، میدان میں اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں. یہ تو روایت ہے، روایت پوری کرتے ہیں پھر آیت لاتے ہیں. پہلے روایت پوری کر دیں. یہ تو بھی روایت ہے، لوگ کہیں گے آپ کہتے ہیں قرآن، ابھی تو روایت پڑھ رہے ہیں آپ. ہاں روایت پوری تو کر لوں نا. یلد مختونا ویکون مطہرا، اس کی پیدائش پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی، طہارت ہی طہارت. بڑے احتیاط سے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، سمجھ گئے آپ، کیونکہ معصوم کے منصب کا تقاضا یہ ہے. اب کوئی سنے گا میری مسجد ہو کہ آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کیا، تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا. حد ادب ہے، میرے مولا کا حد ادب ہے. لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا ایک گنہگار، ایک ادنا سا طالب علم، اور کر دیتے لوگ بیٹھ کے ترجمہ ممبر پہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، حد ادب، حد ادب. لفظی ترجمہ بعض چیزوں کا نہیں ہوتا. بس کتنا بہترین ترجمہ ہے کہ امام جس کی ولادت پاکیزگی ہی پاکیزگی، جو طاہر و مطہر دنیا میں آتا ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یکون مطہرا، اور صفت ویرا خلفہ ہی کما یرا من بین یدہ. ایک امام کی صفت یہ ہے کہ پشت پر بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوگا جیسے سامنے دیکھتا ہے. یعنی اس کی نگاہیں ہر طرف ہیں. یہ نہ سمجھنا اب سو رہا ہے تو کچھ نہیں معلوم، میں پیچھے کھڑا ہوں تو نہیں معلوم. کرتے تھے نا پیچھے کھڑے ہو کے حرکتیں، نقل اتارتے تھے. جن کے لیے قرآن نے جن پر لعنتیں بھیجی، جن کے لیے کہا گیا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جن کو کہا گیا بڑے بڑے نام ہیں. ڈرتا ہوں نام لیتے ہوئے کوئی رشتہ دار نہ نکل آئے کہ میرے پردادا کو گالی دے دی، کھانے جا رہا ہوں.
ہاں پتہ نہیں بھائی، پتہ نہیں، حالانکہ خود ہی تفسیر میں بھی لکھا کہ یہ فلاں فلاں آدمی تھے اور اس کا بیٹا تھا مروان ملعون، اور اس کا باپ، اب تو لے دیا میں نے نام، ابھی تک اس کا کوئی رشتہ دار پیدا نہیں ہوا، ممکن ہے تھوڑے دن میں جب یزید کے پیدا ہو گئے تو اس کے بھی پیدا ہو جائیں گے بھائی، پتہ نہیں ہے لوگوں کا کب کس سے رشتہ جوڑ بیٹھے ہیں، ہماری دشمنی میں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب بات کو آگے، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل۔ آئی نقلیں اتارتے تھے نا پیچھے، تو سمجھتے تھے اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تھا، ابتر کا تانا دیتے تھے، پیچھے پیچھے نقل اتارتے ہوئے چلتے تھے۔ تو انہی لوگوں کو اللہ نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول نے شہر بدر کر دیا تھا، کلمہ پڑھ گیا تھا، اس لیے مارا نہیں کہ نکل جاؤ واپس نہیں آنا، تاریخیں ہیں بھائی، سن لو جس کو نہیں پتا، اللہ کے رسول نے نکال دیا، اور پہلے دونوں دور میں ان کو واپس نہیں لایا گیا تھا، کیوں؟ سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے نکالا ہے، جو اللہ کے رسول سے رابطہ درگاہ کر دیا جائے، سمجھ میں آگے؟ بس اتنا جملہ کافی ہے، باقی نتیجے خود ہی لوگ نکالتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ہر طرف دے وَيَرَى خَلْقَهُ كَمَا يَرَى مِن بَيْنَ يَدَيْهِ، جیسے وہ سامنے دیکھتا ہے بالکل ایسے وہ عقب، یعنی ہر طرف، یہاں تک ہے نا بات، مطلب کیا ہے؟ ہر طرف دیکھتا ہے، آج دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ سامنے ہو یا نہ ہو، ہم نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ امام کی علامات یہ ہے، امام کی علامات یہ ہے، امام کی علامات یہ ہے۔ دو صفت پہ بات کر لیتے ہیں آج، باقی پہ کل قرآن سے حوالہ دے دیتے ہیں دو صفات کا، کہ کہا یہ معصوم نے بتایا، دو صفت لے لیجئے، عالم الناس اشجع الناس، انسانوں میں سب سے بڑا عالم ہوگا۔ اب جو مطلب دے کے جا رہے ہیں بس دے کے، آپ سے التجا ہے ضائع نہ جانے دیجیے گا نا، اور بھولیے گا بھی نہیں، اونگ نہیں آ جائے کسی کو، ایک دو آدمیوں کو اونگ آ جاتی ہے، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئی سورہ بقرہ 247 آیت، اگرچہ کہ اس آیت پہ ہم نے اشرا پڑھا ہے پورا، کبھی زندگی رہی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تفصیل سے واقعہ، اس واقعے کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو بتا ہی دیں گے، لیکن بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ، تاریخ پر حاوی ہے، ہر زمانے میں اس کی مثال ہے، ہر زمانے میں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے، بے شک اللہ نے طالوت کو، کسے؟ طالوت کو تم پر فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کیوں بزرگی دی ہے، کیوں فضیلت دی ہے؟ ذرا سا پس منظر آیت کا بتانا پڑے گا نا، ذرا سا بتا دیں۔ ہم نے کہا کہ بڑی تفصیل ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جالوت کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل اس زمانے کے مومن، جو قرآن نے جیسے کہا نا انی فضلتکم علی العالمین، اس زمانے میں تمہیں ہم نے فضیلت دی تھی، وہی تھے اس وقت بنی اسرائیل۔ تو وہ جالوت حاکم تھا، مردوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، یا غلامی میں لے کے، یہ احرام مصر جو بنے وہ غلاموں نے بنائے، بنی اسرائیل جو بنواتے تھے وہ رسیوں سے باندھ کے، پتھر کھینچ کے لے جاؤ پر، وہ استحصال ہوتا تھا بیچاروں کا، اس وقت بیچارے تھے، آج نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب ان کے ساتھ برا شیطان، صدیاں گزر گئیں، کئی صدیاں گزر گئیں، بڑے پریشان، کیا کریں؟ نبی کے پاس آئے، اپنے زمانے کے نبی جناب شموئیل، اور کہیں الف سے ہے جناب اشموئیل، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، بتا دیا میں نے دونوں تلفظ، جناب شموئیل جناب اشموئیل۔ نبی تو ہوتا تھا نا، 70,000 نبی ہیں ان میں، بنی اسرائیل میں جو گزرے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ یہاں جہاں جالوت و طالوت کا معرکہ ہے تو یہ فلسطین کا علاقہ، کنعان کا، اس وقت ذرا سرحدیں کچھ اور قسم کی تھیں، شام کا کچھ علاقہ شامل ہے، فلسطین ہے، کنعان ہے، بحرین ہے، یہ سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے، سرحدیں تو آپ جانتے ہیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ جناب علاقہ وہی ہے، صحرائے سینا کا علاقہ، یہ سارے علاقے ہیں۔ تو ان کی حالت یہ ہے، 1.5-2 صدیاں گزر گئیں، 3 صدیاں گزر گئیں، مار کھاتے کھاتے آئے جناب شموئیل کے پاس، اور آنے کے بعد کہا دعا کیجئے کوئی سردار اللہ ہمیں بھیج دے، اپنی بارگاہ سے کوئی سردار بھیج دے، کوئی رہبر بھیج دے جس کی سربراہی میں ہم لڑیں دشمنوں سے۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ وہ سردار بن جائے تم اس کو مانو ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں مانیں گے؟
جبکہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی 239ویں آیت سے لے کے چلیں گے تو آگے 48 49 تک یہ پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا. یہ بھی اشارہ میں نے دے دیا آپ کو. کیوں نہیں لڑیں گے بھائی؟ اچھا لڑو گے، ٹھیک ہے بات کرتا ہوں. دعا کی معبود میری قوم. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ نبی کے پاس بھی دعا کرانے آتے تھے، اس کی مانتے نہیں تھے. آج بھی ہمارے پاس آتے تعویذ دے دو، اور بھائی میں تعویذ گنڈے والا مولوی نہیں ہوں، میرے پاس کیوں آ رہا ہے تعویذ لینے بھائی؟ اچھا میرے پاس بھی بڑے کرتب ہیں تعویذ دینے کے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ دیتا ہوں، بٹھاتا ہوں میں یہی کرنا یہ کرنا. لیکن یہ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد منہ اتر گیا. یا تو اپنا اتنا رونا رو رہا تھا، یوں ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. جیسے ہی میں نے کہا فجر کی نماز کا کوئی دوپہر والا بتا دے تو اپنی ہی مشکل حل کرنے کے لیے تو صبح نہیں اٹھ سکتا 2 رکعت نماز پڑھنے. بتائیے کیا حالت ہے قوم سب کی جگہ کے یار. تو میرے پاس تو جتنے نسخے نا بھائی یہ فجر کے بعد والے ہیں، دن کے ہے ہی نہیں. لہٰذا وہ کہیں اور چلے جاتا ہے، اس کو ڈھونڈو جو دوپہر والا ہو. جب میں 2 بجے سو کے اٹھوں آرام سے، نہا دھو کے ناشتہ واشتہ کر کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے باہر نکلنے لگوں، اور وظیفہ بھی چھوٹا ہو 3-4 منٹ والا. یہ لمبے نہیں دیتے نا 1.5-2 گھنٹے والے بھائی وظیفے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے لوگ تھے. ہمیشہ انسانی فطرت یہ اسی طرح کام کر رہی ہے سب جگہ یہی ہے. تو وہ جناب آتے تھے دعا کے لیے، جو کہ دم درود کے لیے. بیمار ہو گیا ذرا دم کر دینا، وہ پیغمبر بیچارہ وہ بھی کر دیتا. جاؤ بھائی چلو اس کو دعا ہوا کر دو، چلو جب ہو گیا جاؤ چھٹی. اب آ رہے دعا کر دو ہمارے لیے. دعا کر دیتے ہیں پروردگار مشکل حل کر دے، بھیج دے. اللہ نے دعا سن لی. اب یہ پس منظر بتا رہے ہیں، دعا سن لی، مان لیا بھائی آ جاؤ. قوم کو جمع کر لیا، قوم خوش، مل گیا سردار، مل گیا جس کی سربراہی میں لڑیں گے، آزادی حاصل کریں گے جالوس سے، یا یوں کہہ لیجیے فرعونیوں سے. جالوس سے نجات ملے گی. جمع ہو گئی قوم. شموئیل نے کہا مبارک ہو، اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کر دیا. طالوت کو، طالوت کا نام سنا سب کے منہ بگڑ گئے. طالوت اب آج کی اگر زبان میں تو دیکھیں اورنگی کا رہنے والا، قصبے کا، ہمارا سردار بنا دیا، ہم ڈیفینس والے. سمجھ گئے مطلب؟ فکر بتا رہا ہوں، فکر علاقے کے نام پہ نہ جائیے، میں فکر بتا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے خاندان ہمارے، اور یہ مزدور کا بیٹا، غریب آدمی کا بیٹا، یہ ہمارا سردار. نہیں ہم نہیں مانتے اس کو. اب یہ آیت آئی کہ سرداری کے لیے مالدار ہونا نہیں، جاگیردار ہونا نہیں، سرمایہ دار ہونا نہیں، کارخانے دار ہونا ضروری نہیں، بڑا خاندان ہونا ضروری نہیں، برادری کا بڑا ہونا ضروری نہیں. کہیں نہیں. 2 علامتیں بتائی قرآن نے کہ کون ہے تمہاری امامت کے لائق، کون ہے تمہاری رہبری کے لائق. ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی انہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہے. یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ نہیں ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے اسی طالوت کو تمہاری پوری قوم پہ بزرگی دی ہے. کس سبب سے؟ اس میں 2 خوبیاں ہیں، ایک یہ عالم ہے، ایک یہ بہادر ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہ تم سب سے زیادہ ہے جسمانی طاقت میں بھی، یعنی شجاعت میں بھی، اور علم میں بھی. تو معیار تمہاری دولت نہیں ہے، معیار تمہارا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے، معیار تمہاری برادری نہیں ہے، معیار تمہارے پیچھے چلنے والا ہجوم نہیں ہے. معیار ہے شجاعت اور علم. یہ 2 چیزیں علم ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. اللہ جسے اس قابل پاتا ہے. نہیں مانی چلے گئے. جانے کے بعد کیا کریں؟ آپس میں تو ایک ہے ہی نہیں. جب میٹنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ لٹھم لٹھا شروع، کیونکہ سارے لیڈر ہیں نا الحمدللہ. آپ کی بات نہیں کر رہا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی، نازک مزاج لوگ ہیں، برا مان جائیں گے. مولانا نے ہمیں کہہ دیا. بھائی میں آپ کو کہہ نہیں رہا، میں تو بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہوں. میٹنگ بلاؤ اور جناب وہ آپس کی مسئلے الحمدللہ اتنے تھے ان کے بنی اسرائیل سب سردار جمع. لیکن اب مانے کون؟ کیونکہ سب سردار. اچھا بولنا بھی ضروری ہے. یہ بول رہا ہے، اگر میں نہیں بولا تو میری سرداری ختم، یعنی میری لیڈری
اپنی لیڈری ثابت کرنے کے لیے الٹا سیدھا بولو مگر بولنا ہے. زیادہ شریف آدمی بھاگ گئے. بھئی یہ سارے بولنے والے ماشاءاللہ اب اتنے سارے لیڈر آ گئے, 1,500-2 ہزار ہو گئے ماشاءاللہ لیڈر بنی اسرائیل میں, لہذا بھاگو بھائی, اب اپنی ضرورت ہی نہیں رہی ان کو. سمجھ گئے بات؟ تو یہ ہوا. اب چند دن تک جب آپس میں لٹھم لٹھا ہوتا رہا, پھر طے پایا کہ بھائی مان لو اسی کو, کیونکہ ایک دوسرے کو تو مانتے نہیں ہو تم, اسی کو لیاؤ پکڑ کے. مان لیا بھائی, کیونکہ بار بار جاتے تھے نبی کہتے تھے نہیں اللہ نے بھی اسی کو رکھا ہے, تمہاری ناک رگڑنے کے لیے اسی کو رکھا ہے. مانو, ماننا پڑا. اب علامت پر اب معلوم ہو گئی. اب دیکھیے علم کی بات, کیسا علم ہے طالوت کے پاس. یہاں تک میں آپ کو بڑا خشک لے کر آیا ہوں نا. اب ایک مطلب دینے جا رہے ہیں جو اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے, فراموش انشاءاللہ آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگا یہ مطلب جو اب دینے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں, آپ کے سپرد کرنے ایک معنی جا رہے ہیں, ایک مفہوم جا رہے ہیں. جمع کر لیا طالوت نے قوم کو. اب چلو بھائی نعرے لگاتے ہوئے حملہ کرنے, ایسا کیا نہیں. طالوت اتنے سادہ تھوڑی ہیں کہ ہجوم دیکھ کے بہک جائے. اور پبلک بہت آ گئی بھائی, اب لے چلو ان کو سڑکوں پہ. پتہ نہیں کتنی بار یہ منظر آنکھوں سے دیکھے کہ جب وقت پڑا تو اکیلے کھڑے ہیں بھائی, یا 1-2 اور کھڑے ہیں, باقی سب غائب, پتہ ہی نہیں کسی کا سڑک کہاں گئے. ارے کہاں چلے گا بھائی, ابھی تو اتنا شور کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, کیا ہوا کیا؟ ایسے نہیں ہوتا. جب تک تربیت نہ ہو لوگوں کو مت لے کر آؤ ایسے. تو طالوت نے پہلے تربیت سمجھایا کہ اتنا آسان نہیں ہے سامراجی طاقت سے لڑنا. سامراجی طاقت ہے نا اس وقت کی جالوت, استعمار سے لڑنا کوئی معمولی کام ہے, اتنا آسان کام نہیں سے لڑنا. لہذا پہلے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ, جسمانی طور پہ تیار, لشکر تیار ہونا. اور جب لشکر تیار ہو گیا تو علم ہے, علم طالوت کے پاس. جانتے ہیں کہ خاص آدمی ہے, خاص, جو جالوت کو مارے گا. بتا دی گئی ہیں نا نشانیاں, نشانیاں بتا دی گئی ہیں. جانتے ہیں کہ خاص آدمی ہے جس کو مارے گا. ساری قوم کو جمع کیا. جناب داؤد کے والد اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ پہنچ گئے جنگ لڑنے کے لیے. سب سے چھوٹا بیٹا داؤد, اس کو چھوڑ دیا. کہاں چھوڑ دیا؟ چلو جانوروں کی دیکھ بھال کرو, مویشیوں کی, بھیڑ بکریوں کی. حالانکہ روتے رہے کہ مجھے بھی لے چلو جنگ پہ. نہیں, چھوٹے ہو تم, 12-13 سال کے, کیا کرو گے جنگ میں جا کے؟ بیٹھو, دبلے پتلے بھی تھے, بیٹھو یہاں, بیٹھو یہاں, دیکھ بھال کرو. اچھا اللہ نے داؤدی تو آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں, اور ہے بے مثل ہے. تو جب یہ آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے, چرند پرند درند سب ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں لہن داؤدی. یہ لہن داؤدی حضور کے اجداد میں بھی کسی کا تھا. پھر صحیح. تو اب وہ جناب ہوا یہ, داؤد کو چھوڑ دیا. وہاں گئے, پہچان یہ تھی کہ جس کے جسم پر موسیٰ کی زرہ فٹ آ جائے گی, پوری آ جائے گی, وہی مارے گا جالوت کو. یہ پہچان تھی, وہی مارے گا جالوت کو. جس کے جسم پر جناب موسیٰ کی زرہ کہاں سے آئی تھی بھائی؟ وہ تابوت سکینہ واپس آیا تھا نا, اللہ کا وعدہ تھا کہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا. اس تابوت سکینہ میں کیا تھے؟ تبرکات, جناب موسیٰ کی زرہ, عصا, تلوار, لباس, جناب ہارون کا بھی. یہ سب قرآن کی بات بتا رہے. تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں ہے, جس کو علامت قرار دیا تھا فتح کی. وہ تابوت سکینہ پہ جب مجلس کبھی پڑھیں گے تو پھر پڑھ دیں گے آپ کو تابوت سکینہ کیا تھا اور کہاں گیا تھا, کیسے واپس آیا. وہ زرہ پورے لشکر کو پہنا دی, کسی کے بھی پوری, کسی کی پوری. پوچھا ان بھائیوں کو, داؤد کے والد کو, بھائیوں کو, ان کو بلاؤ, یہ خاندان کے لوگ ہیں کہاں؟ ہاں ہیں, بلاؤ. باپ کو پہنائی, بیٹوں کو پہنائی, صحت مند لوگ ہیں, کسی کو نہیں ہے. لیکن جانتے ہیں طالوت کہ معاملہ یہی ہے. کہ یہ بتاؤ کسی کو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو کیا؟ میں نے کہا نا کہ نتیجہ جب آپ کو دوں گا نا پھر دیکھیے گا. کسی کو چھوڑ کر آئے ہو, گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ ہاں باپ نے کہا چھوڑ کر دو, وہ تو چھوٹا ہے 12-13, ان سے بھی چھوٹا ان کے نہیں آ رہی, اس کے کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ قد و قامت, ان کے صحت سب قصص انبیاء میں پورا تفصیل لکھی ہے. لہیم شہیم انسان تھے, اور سینہ بھی باقاعدہ بہت چوڑا تھا آپ کا, قد بھی آپ کا زیادہ تھا. کہا کہ ان کو نہیں آ رہا, کہا کہ بلاؤ اس کو. اب بھائی پھیل گئے,
بھائیوں کو ویسے وہ برادران یوسف والا کیس تھا، داؤد کی آواز کی وجہ سے داؤد سے جلتے تھے، حسد کرتے گا داؤد، ارے کہنا سردار وہ کہاں سے آئے گا، وہ 12-13 سال کا، وہ جنگ بھی کرنا نہیں جانتا، وہ تو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، کہا بلاؤ اس کو، بھیڑ بکریوں کو چھوڑو، تو اس کو بلاؤ جس کو چھوڑ کر آئے ہو۔ گئے بھائی قاصد گئے، وہ دیکھا داؤد کھیل رہے اپنے غلیل ہاتھ میں ہوتی تھی ان کے، غلیل سے نہ شکار بھی کر رہے ہیں، اور جناب وہ پرندے بھی مویشیوں کو بھی دیکھ رہے، کہ چلو بھائی بلایا ہے تمہیں، کس نے بلایا، کہ طالوت نے، سردار نے، کہ بھائی تو نہیں لڑیں گے، کہا نہیں نہیں سب کو پتا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلے۔ تو گوپھن کہتے ہیں جس پہ وہ پتھر رکھتے ہیں نا غلیل میں مارنے کے لیے، غلیل میں رکھ کے مارنے کو گوپھن کہتے ہیں، وہ تھیلا سا بغل میں لٹکا دیتے ہیں، وہ گوپھن میں لے کے چلے، وہ غلیل ساتھ لے کے چلے، آگے چلے تو قصص انبیاء کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ایک پتھر پیروں کے نیچے آ گیا اور کہتے ہیں داؤد مجھے رکھ لو، میں بڑے کام کا ہوں۔ جناب داؤد نے اٹھایا، گوپھن میں ڈال دیا، چل بھائی تو آ جا۔ تھوڑا آگے گئے ایک اور آیا، کہتے ہیں مجھے رکھ لو، میں بھی بڑے کام کا ہوں، میں کو مارے گا، میں سرے کو ماروں گا، تو بھی آ جا بھائی، رکھ لیا۔ اور آگے گئے تیسرا، کہا مجھے تو اٹھاؤ، میں ہی تو ماروں گا جالوت کو، آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کے رکھ۔ اب جب پہنچے لشکر میں تو لشکر تو ہنس رہا ہے، بھائی یہ کیا لیا ہے بھائی، یہ کون سا آدمی آ گیا، 12-13 سال کا بچہ چلا آ رہا ہے، غلیل ہاتھ میں لیا۔ لیکن طالوت نہیں، طالوت تو جانتا ہے نا رازوں کو، طالوت جانتا ہے اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، بہادری بھی دیا، سردار بنایا ہے، پیشوا بنایا، امام بنایا، طالوت کو وہ جانتا ہے، وہ نہیں ہنستا، آؤ بیٹا میرے پاس، یہ زرہ پہنو۔ اب سب ہنس رہے ہیں کہ اتنی چوڑی زرہ، اتنی لمبی زرہ اس کے قد کے برابر، اور طالوت اس بچے کو دے رہے کہ پہنو، اس کے بڑے بھائیوں کو نہیں، اس کے باپ کو نہیں ہے، پورے لشکر کو نہیں آئی، بڑے بڑے سپاہیوں کو نہیں آئی، اس کو کہاں سے آئے گی؟ لیکن جب اس بچے نے وہ زرہ پہنی تو سمٹ کے بالکل فٹ آ گئی، یہ ہے تاریخ، فٹ آ گئی زرہ۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو وہی 3 پتھر، ایک پتھر مارا میں منا تباہ کیا، دوسرے سے میں سرا تباہ کیا، تیسرا سیدھا جالوت کی پیشانی توڑتا ہوا نکل گیا۔ اب سنیے جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، اب سمجھ میں آیا؟ سنو، عربوں کا علم کیا تھا؟ عربوں کا علم یہ تھا کہ پشت سے کسی آدمی کو دیکھتے تھے، اگر نام بھی نہیں جانتے قبیلہ بتاتے تھے، خاندان بتاتے تھے، سب بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا دادا فلاں ہے، پشت سے دیکھ کے۔ یہ بھی بڑی بات، اگر چلا جائے تو قدموں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کس قبیلے کا ہے، اس کی ننیال کون سی ہے، اس کی ددیال کون سی ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو اگر کوئی قافلہ رات کو ٹھہرا ہو، صبح چلا گیا ہو، تو اونٹ اور اونٹنیوں کا فضلہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ رات کو کون سا قافلہ ٹھہرا تھا، ان کے ساتھ کتنے اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھی، اور اگر اس قافلے میں کوئی اونٹ کانا یعنی ایک آنکھ کا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس قافلے میں ایک اونٹ کانا بھی تھا۔ یہ جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا، کیا تھا؟ علم۔ علم، چہرہ دیکھتے تھے نہیں آدمی کا، فلاں قبیلے کا ہی ہے، فلاں قوم کا ہے، قد و قامت دیکھتے۔ تو اتنا علم رکھنے والے عرب، اب سنیے، اتنا علم رکھنے والے عرب، ساری سیرتیں، تاریخیں آپ نے بھی لکھی ہیں حضور، ہم نے بھی یہی لکھا، آپ نے بھی یہی لکھا حضور، اور مولا کائنات میں سن و سال کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نا، قد و قامت کا بھی فرق ہے، قد و قامت کا بھی فرق ہے، سن و سال کا بھی فرق ہے نا، ایسے ہی ہے۔ بس شب ہجرت 150 افراد محاصرہ کیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر سے جاسوس دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ نہیں محمد بستر پہ، محمد بستر پہ۔ ارے بھائی شخصیت بدل گئی تھی تو کوئی تو کہتا آج بستر پہ محمد نہیں کوئی اور ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اتنی دیر انتظار کرایا، اس لیے طالوت کا واقعہ پڑھا،
بس یہ مشیت تھی، یہی تو وہ شب ہجرت کا بستر ہے جس پہ رات بھر کے لیے شب ہی بنا دیا تھا علی کو، کہ وہ سینکڑوں لوگ یہی سمجھتے رہے کہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ یہ راز تو جب کھلا، جب چادر کھینچی تو اندر سے محمد نہیں علی نکلے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اللہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، جسے اس قابل پاتا ہے اسے حکومت دیتا ہے، اسے ملک دیتا ہے۔ علم اور شجاعت، علم ہو شجاعت نہ ہو جب بھی قوم کو مروا دے گا، بہادر ہو علم نہ ہو جب بھی بیڑا غرق ہے۔ نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے اور قوت فیصلہ بھی ہونا چاہیے، دلیر بھی ہونا چاہیے، بہادر بھی ہونا۔ انشاءاللہ اطمینان رکھیں، میں نے کل بھی خوشخبری پہ ختم کی تھی نا مجلس، اب بھی خوشخبری پہ ختم کر رہا ہوں، اطمینان رکھیں، حالات جیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا وعدہ، کل ایک وعدہ بتایا تھا نا، آج پھر ایک وعدہ بتا دیتے ہیں۔ سورہ نور میں وعدہ کیا اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان بندوں سے جو ایمان لائے، جو مومن بندے اور عمل صالح کیا، کہ ضرور بے ضرور روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بنا دوں گا، خلیفہ بنا دوں گا، یعنی وارث بنا دوں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمکین، اقتدار دوں گا تمہیں روئے زمین پر، تمکن دوں گا تمہیں روئے زمین پر، اور جس خوف میں تم زندگی بسر کر رہے تھے نا، وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس تمہارے خوف کو امن سے، سکون سے بدل دوں گا۔ کس کے وعدے پہ بھروسہ کروں؟ وہی کل والی بات، کس کے وعدے پہ بھروسہ کروں؟ ان لٹیرے، ڈاکو، اسمگلر، ان سیاستدانوں پہ بھروسہ کروں یا اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کروں؟ خدا کی قسم، حق کے راستے میں جو انسان کو تنہائی ملتی ہے نا، دنیا نہیں جانتی، اس تنہائی میں بھی ایک لذت، کیا ہوتا ہے؟ ایک لذت ہوتی کہ خدا کا شکر، لوگ کہتے ہیں نا اکیلے کھڑے ہیں آپ، تو اس وقت وہ بندے خدا شکر ادا کر رہا تھا کہ خدا کا شکر، میں ان میں کا ایک نہیں، میں ان میں کا ایک، میرا شمار ان کے ساتھ میں۔ ایسے انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اس کا مطلب ابھی تک ثابت قدم ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو آخری سانس تک ثابت قدم رکھے، ان میں کا نہیں، اس ہجوم کا نہیں، ان میں سے ایک نہیں، ذرا سے فائدے کے لیے، ذرا سی شہرت کے لیے، ذرا سے منصب کے لیے، ذرا سے تعلقات بنانے کے لیے قوموں کے سودے، ضمیر کے سودے، دین کے سودے۔ لیڈر ہے لیڈر، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، لیڈر۔ چلیے وہیں تک رکھتے ہیں، انہی لوگوں تک رکھتے ہیں، آپ کہیں اور نہ چلے جائیے گا، ساری باتیں بنی اسرائیل کی کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہاں سب کچھ ٹھیک، یہاں سب کچھ اچھا، یہ ساری باتیں کس کی کر رہا ہوں؟ بنی اسرائیل، وہاں ہوتا تھا یہ سب، یہاں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سب کچھ اچھا ہے۔ ایسے ایماندار، ایسے دیانتدار، ایسے شریف، ایسے اچھے لوگ، ایسے رہنما دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ میں تو بلکہ دعا کرتا ہوں معبود کہ یہ سارے کے سارے امریکہ کو دے دے، اسرائیل کو دے دے، یہ سب اتنے اچھے رہنما ہے نا، کتنے اچھے، صبح سے شام تک چینل پہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیں کیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی، یہ سب انہیں دے دیں،
برطانیہ کو، اسرائیل کو، امریکہ کو. ہمارا تو 74 سال لگے نا بیڑا غرق ہونے میں. اب یہ اتنے تجربے کار ہو گئے، انشاءاللہ ان کا 74 دن میں ہی کام اتار دیں گے. 74 دن میں ان کا کام ہو جائے گا. تو یہ دعا کیا کرو پروردگار اتنے اچھے لیڈر سب کو دے دے. ذرا سے فائدے کے لیے شہر کھنڈر بن گئے، تباہ و برباد ہو گئے. منہ میں ہڈی ڈال دی گئی، خاموش. ہڈی بھی چوسی ہوئی، ہڈی بھی جھوٹی. یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہاری قوم کا درد، تمہارے دلوں میں قوم کا درد، یہ ہے ملت کا درد، یہ دعویٰ ہے قوم کی رہنمائیوں کا. خیر یہ سب بنی اسرائیل میں تھا، یہاں سب اچھا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا، امامت کے لیے. اب یہاں جہاں بات چھوڑی نا، یہیں سے اور صفات پہ بھی بات کریں امام کی، اور آگے لے کر چلیں گے بات کو. لیکن اب بس اب یہاں تک. ایک صفت کیا تھی؟ اسخی الناس، تمام انسانوں میں سخی ترین، سخی ترین، سخی ترین. مال لٹانا آسان ہے، جان لٹانا یہ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنی جان دے دیتا کسی کے لیے، نہیں کیا نا. اسخی الناس، کیا حاتم طائی بھائی اچھا انسان، نیک انسان، میں اس کی برائیاں تھوڑی کر رہا. جب اللہ کے رسول نے اس کو برا نہیں کہا، ائمہ نے اس کو برا نہیں کہا، اس کا دین جو بھی تھا، لیکن برا تو نہیں کہا نا اس کو. تو برا تو میں کیوں برا کہوں؟ لیکن میں تو موازنہ کر رہا ہوں. یہ حاتم طائی، حالانکہ موازنہ کرنا بھی بنتا نہیں ہے میرے حساب سے، لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کو یہی تھا نا. اپنے مال میں سے کچھ مال دیتا رہتا تھا. امام کون؟ اپنے مال میں سے کچھ مال نہیں، اپنا سارا مال، سارا مال دے دے اللہ کے نام پہ. اللہ کے نام پہ اپنا سارا مال دے دے اللہ کے نام پہ. اور جب مال میں سے کچھ نہ رہے تو جگر کے ٹکڑوں کو دینا شروع کرے. ایسے ہی ہے نا، مال ختم، اللہ کے نام پہ جگر کے ٹکڑے. میں ایسے تھوڑی بات کر رہا ہوں. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا حسین کو؟ بتائیے جو آپ گواہی دے رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ کون سی زکوٰۃ دیتے دیکھا بھائی؟ لیکن آپ کہہ رہے گواہی دیتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ مال دنیا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے یہاں. جب مال دنیا سے سب کچھ ختم ہو گیا تو حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا شروع کیا. کل میں نے تمہید باندھی تھی آج کے مصائب کے لیے. یہ سارا فیصلہ تو شب عاشور ہی ہو گیا تھا. جو جانے والے تھے وہ چلے گئے. 9 محرم کو جب شب عاشور کا آغاز ہوا تو بس یہ جو تھے نا یہ تھے. حسین جب شب عاشور خیموں کے گرد پھر رہے تھے، احوال پرسی کر رہے تھے، تو ہر خیمے کا عجب ماحول دیکھا. مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں گی کہ بیٹا کس مشکل میں آ گئے، کاش نہ آئے ہوتے، یا تمہیں چھوڑ دیتے مدینے، جان بچ جاتی تمہیں. نہیں 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 نہیں، ایک خیمہ ایسا. حسین جس خیمے کے پاس سے گزرتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہے. اسی طرح میرا اور آپ کا مولا حسین جب اپنی بہن کے خیمے کے پاس سے گزرا تو ٹھہر گیا. بہن کی آواز آ رہی ہے گفتگو کی، اپنے شہزادوں سے گفتگو کر رہی. خیمے کا منظر عجیب ہے. ماں بیٹھی ہے، ایک زانو پہ محمد کا سر ہے، ایک پہ اون کا سر. اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، زلفیں سوار رہی ہے اپنے بچوں. اور ثانیہ زہرا اپنے بچوں سے کہتی جا رہی ہے، میرے بچوں
معلوم ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہوا ہے؟ یہ تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے، لیکن وہ نہیں۔ بس اب صبح میری لاج رکھ لو اور سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ اور دونوں بچے اپنی مادر گرامی کا ایک ایک ہاتھ تھام کر کہتے مادر گرامی اطمینان رکھیے، ہم ماموں عباس کے شاگرد ہیں، صبح ہونے دیجیے۔ دیکھیے بس اجازت دلوانا آپ کا کام ہوگا، میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام ہے۔ خوش ہو گئی ماں، خوش ہو گئی زینب، اپنے بچوں کی پیشانیوں کے بوجھ سے لیے۔ میرے بچوں تم نے مجھے خوش کر دیا، اچھا بس دیکھو 2-3 نصیحتیں کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو پہلی بات، خبردار نہر کا رخ نہ کرنا، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسے، نہر کی طرف نہ جاؤ، اگر پانی کی طرف گئے دودھ نہیں بخشو۔ مادر گرامی اطمینان رکھیے، ہم پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں۔ اور دیکھو بیٹو میرے بچوں، ساتھ رہنا، دونوں مل کے رہنا، مل کے رہو گے طاقت بڑی رہے گی، جدا مت ہو جانا۔ اور تیسری نصیحت کہتی ہے میرے بچوں کوشش کرنا پسر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، اسے قتل کر دو، یہ قتل ہوگا سردار ہے، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ حسین اشک بھری آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے، یہ ساری گفتگو سے کیسا وقت آ گیا، کیسا وقت آ گیا، گود کے پالے قتل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، ایک کے بعد ایک کی شہادت کی خبر آتی ہے، ایک کے بعد ایک کی آتی ہے، اور زینب انتظار کر رہی ہے کہ کب اون و محمد کے لاشیں آئیں گے۔ اور کیا آپ کیسی مائیں ہیں کربلا کی، کب آئیں گے ان کی لاش؟ آخر ظہر کا ہنگام بھی گزر گیا، ایک بار خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزرے، فضا کو بھیجا، فضا ذرا اون و محمد کو تو بلا کر لا۔ دونوں بچے پہنچے، دیکھا ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار، غیظ کے، نگاہیں زمین میں گاڑ۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ کہیں دست بست ہاتھ جوڑ، مادر گرامی ہم پہ غصہ مت ہو جائے گا، غصہ مت۔ پوچھا زینب نے اب تک زندہ ہو؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جانا، کیا جب میرے بھائی پہ تلوار چل جائے گی پھر جاؤ گے میدان؟ کہ مادر گرامی غصہ نہ کریں، ہم صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، لیکن ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ غصہ کم ہو گیا ثانیہ ذرا، اچھا تمہیں اجازت ملے گی، فضا ذرا ماں جائے تو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا، اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائیں، حسین فرماتے ہیں زینب اون و محمد کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں مانگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے، اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کہا بھیا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، میری مجبوری بھی تو دیکھو۔ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا زینب اپنے اون و محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، بھائی نہ روکو، بھائی نہ روکو، یہ تو معمولی سا صدقہ ہے تم پر، زینب کو یہ صدقہ دینے دو۔ اس طرح اجازت لی ہے۔ حسین نے دونوں شہزادوں کو خود سوار کرایا، ایک کو حسین نے ایک کو عباس نے۔ جب دونوں شہزادے میدان کی طرف چلے تو عباس نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا میرے شہزادوں دھیان سے، مسکرا کے کہا ماموں جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں۔ میدان میں آئے، للکارا، رجس پڑی، سنو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنو، ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے سامنے۔ ایسی رجس پڑی کہ اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو گئے۔ جو آتا تھا کسی کو بڑا بھائی جہنم رسید کرتا تھا، کسی کو چھوٹا بھائی،
चिल्ला कर पिसर साद ने कहा ये लश्कर खत्म कर देंगे ऐसे पूरा, एक साथ हमला करो। ज़ैनब के शहजादों पे पूरा लश्कर टूट पड़ा, लेकिन शहजादों ने भी ऐसा हमला किया कि लड़ते हुए पिसर साद के खेमे तक पहुंच गए। वो मलून खेमे की पुष्ट निकल कर भागा, चिल्लाता जाता है 2 बच्चे तुम्हारे काबू में नहीं आते। भागता हुआ लश्कर कहता है 2 बच्चे नहीं, 2 नौजवान नहीं, जरा इनके लड़ने का अंदाज तो देख। ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। भागते भागते कहते अच्छा ऐसा करो, करीब जाके नहीं लड़ सकते तो दूर से इन पर तीरों की बारिश करो। अब दोनों शहजादों के सामने कोई नहीं, तीरंदाजों ने चारों तरफ से घेरा, दूर से तीर बारान। अब जो तीरों की बरसात हुई, बच्चों के सामने तो कोई नहीं, कहां तक अपने आप को तीरों से बचाते। कुछ ही देर में जब तीरों से छलनी हुए तो पिसर साद ने हुक्म दिया कि जाओ इनको एक दूसरे से जुदा करो। लश्कर पे लश्कर, दस्ते पे दस्ते, रिसालों पे रिसाले हमला आवर हुए। बहुत कोशिश की भाइयों ने साथ रहने की, साथ न रह सके। औन मोहम्मद को, मोहम्मद औन को आवाज देता रह गया। दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हुए। पहले छोटा भाई गिरा जख्मों से चूर होकर, आवाज दी भैया मेरी खबर ले, लेकिन वो कैसे जवाब दे, वो तो खुद जख्मों से चूर है। जब बड़ा भाई गिरने लगा, आवाज दी हुसैन को, या खाला हो अदरिकनी, ए मामू जान हमारी मदद को आइए। बस ये आवाज सुनकर हुसैन दौड़े। अब्बास, अली अकबर, फिजा ने खेमों में खबर दी बीबियों आओ जमा हो जाओ, सानिया जहरा के खेमे में ज़ैनब के लाडले आ रहे हैं। ज़ैनब ने खबर सुनी, सजदा शुक्र में गई, माबूद इस कनीज की ये कुर्बानी कबूल कर ले। बस सदा दी गई, खेमे पे सदा हुई, इंतजाम किया गया। एक को हुसैन, दूसरे को अब्बास आगोश में लिए दाखिल हुए, फर्श पे लिटा दिया गया। ज़ैनब ने देखा अभी बच्चों में कुछ जान बाकी है। फिजा से कहा फिजा ऐसा इंतजाम कर, ऐसा इंतजाम कर कि मैं अपने बच्चों से कुछ बात कर लूं। इंतजाम हुआ, मंजर वही शब आशूर का। ज़ैनब दरमियान में बैठी है, एक हाथ मोहम्मद के सीने पर, एक और के सीने पर, बड़े इत्मीनान से कहती है मेरे शहजादों किस हाल में हो, मेरे बच्चों किस हाल में हो। बड़े भाई ने आंखें खोली, आंखें खोल कर कहता है मादरे गिरामी अल्लाह गवाह है, हमने पानी का रुख भी नहीं किया, हमने निगाह उठा कर भी पानी की तरफ नहीं देखा था। आपने दूध तो बख्श दिया था ना। छोटा भाई कहता है मादरे गिरामी हम पिसरे साद के खेमे तक पहुंच गए थे, मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के भाग गया। आप राजी तो हो गई, आपने दूध तो बख्श दिया। अरे ज़ैनब असर आशूर के बाद कभी हुसैन बनी, कभी अब्बास बनी, कभी हैदर कर्रार बनी, सब कुछ है ज़ैनब, लेकिन ज़ैनब माँ भी तो है, और मोहम्मद की माँ भी तो है। अपने बच्चों की ये जो मासूमाना गुफ्तगू सुनी, ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूट गए। कभी सर मोहम्मद के सीने पर पटकती, कभी और के सीने पर पटकती थी। मेरे शहजादों, मेरे लाडलो, मैं तुमसे राजी हो गई, तुमने मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें अपना दूँ।